سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پہلے ٹی20 کے بعد دوسرے ٹی20 میچ میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کو شکست کیوں ہوئی اور کس کی وجہ سے ہوئی، ساتھ ہی ساتھ محمد حفیظ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی مجھے اتنا ضرور بتا دیں کہ دوسرا ٹی20 میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کیوں اور کس کی وجہ سے ہارا۔ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی اوپننگ اسٹینڈ کی بات کریں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہارنے کے سب سے پہلی اور اہم وجہ ہے۔ پہلے ٹی20 میں بھی پاکستانی اوپننگ اسٹینڈ بالکل ناکام رہی تھی، جبکہ دوسرے ٹی20 میچ میں بھی مکمل طور پر ناکام رہی۔ اس کے بعد پاور پلے کو دیکھا جائے تو پہلے ٹی20 میچ میں بھی پاکستانی پاور پلے میں بیٹنگ لائن مکمل طور پر فلاپ ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ٹی20 میچ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک وجہ تو یہ جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دوسری اور اہم وجہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی فیلڈنگ۔ پہلے ٹی20 میچ میں بھی پاکستانی فیلڈنگ مکمل طور پر ناکام رہی تھی، جس میں کئی کیچز مس فیلڈنگ اور ساتھ ساتھ رن آؤٹ مس کیے تھے، جبکہ دوسرے ٹی20 میچ میں بھی پاکستانی فیلڈنگ فلاپ ہوئی، جس میں حارث رؤف نے ایک رن آؤٹ مس کیا۔ اگر وہ رن آؤٹ ہو جاتا تو یقینی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کم بیک کر سکتا تھا، جبکہ اس کے علاوہ کافی مس فیلڈنگ اور ایک سلپ میں کیچ جو محمد رضوان اور خوشدل شاہ کے مابین غلط فہمی کے نتیجے میں مس ہوا، یقینی طور پر یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستانی بیٹنگ لائن شروعات میں مکمل طور پر ناکام ہونے کے باوجود محمد حفیظ کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان کرکٹ ٹیم نے 164 رنز کا ہدف دیا۔ اگر پاکستانی اوپننگ اسٹینڈ اچھا آغاز فراہم کرتی تو یقینی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم 180 یا پھر 200 رنز بآسانی بنا سکتی تھی، مگر ایسا نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے اوپننگ اسٹینڈ اور پاور پلے میں بیٹنگ کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم فتح کے حقدار تھی۔ اور دوسری جانب دوسرے ٹی20 میچ میں محمد عامر کی کمی بھی ہمیں پوری طرح محسوس ہوئی۔ امید ہے دوستوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اتنا ضرور بتا دیں کہ کیا محمد عامر کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور کرکٹ میں دوبارہ سے انٹری کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا۔